پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت جیسی آزمائش سے بھی گزرنا پڑا۔ یقیناً اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑی ابتلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے اور کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح البخاری میں یہ قصہ موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر ہجرت کر رہے تھے، راستے میں ایک ظالم جابر بادشاہ کے علاقے سے گزر ہوا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ ایک ابراہیم نامی شخص اپنی خوبرو جوان عورت کے ساتھ، جوان بیوی کے ساتھ آپ کے علاقے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس ظالم جابر بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ ابراہیم سے پوچھو کہ اس کے ساتھ عورت کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ جو عورت ہے یہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری بہن ہے۔ یہ جواب ظالم جابر بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے دیا تھا اور ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی یہ بتلا دیا کہ میں نے ان کو یہی جواب دیا ہے، لہذا اب لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، مجھے جھوٹا نہ قرار دینا۔ اور تو جانتی ہے اللہ کی قسم اس وقت اور روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی بھی مومن نہیں، کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے، تو اس لیے رشتہ ایمان میں میں اور تم بہن بھائی ہوئے۔ پھر ظالم جابر بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو طلب کیا، برے ارادے سے، بری نیت سے اور گندے ارادے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ سارہ علیہ السلام فوراً اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، نماز میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور رب سے دعا، التجا، مناجات کرتی ہیں، اللہم ان کنت آمنت وبرسولک فاحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کی شوہر کے علاوہ سب سے حفاظت کی ہو، فلا تسلط علی الکافر، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ بس یہ دعا کی، وہ ظالم بادشاہ منہ کے بل زمین پر گر پڑا، ایڑیاں رگڑنے لگا، سسکنے لگا، تڑپنے لگا۔ سارہ علیہ السلام کو فوراً خیال آیا اگر یہ مر گیا تو اس کے قتل کا الزام مجھ پر لگ جائے گا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے اسے دوبارہ ٹھیک کر دیا، لیکن اب بھی وہ اپنی
حرکتوں سے باز نہ آیا، اب بھی اسے عقل نہ آئی، اب بھی اس کی عقل میں فطور ہے، اس کی عقل میں گند بھرا ہوا ہے، وہ آگے بڑھنے کی پھر کوشش کرتا ہے۔ سارہ علیہ السلام پھر نماز میں کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے۔ الغرض تینوں مرتبہ اسی طرح ہوتا ہے، اور تینوں مرتبہ سارہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی ہے، اور ظالم جابر بادشاہ منہ کے بل زمین پر گر پڑتا ہے، ایڑیاں رگڑنے لگتا ہے۔ تیسری بار کے بعد وہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں، تم میرے پاس کسی جن کو لے کر آئے ہو۔ اور پھر وہ ظالم بادشاہ کہتا ہے کہ اسے ابراہیم کے پاس واپس لے جاؤ اور خدمت میں یہ ہاجرہ اسے دے دو۔ سیدہ سارہ علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ظالم کو، جابر بادشاہ کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا، نیست و نابود کر دیا، اس کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا، اور خدمت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاجرہ جیسی نعمت عطا فرمائی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے بھی نکاح کر لیا۔ تو یقیناً ہجرت کی دل خراش راہوں پر گزرتے ہوئے ظالم بادشاہ کے علاقے سے گزرتے ہیں، اور پھر بیوی ساتھ ہے، اور پھر بادشاہ برے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بھی کامیاب و کامران فرما دیا، اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے، بہت سے انعامات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے۔ کہیں نعمتوں کا، ان انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو، مصلی کی جگہ بنا دو، قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ حج کرنے جائیں گے وہ مقام ابراہیم پر نفل ادا کرتے رہیں گے، اور ابراہیم کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ اور کہیں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے امام، مقتدا اور پیشوا بنا رہے ہیں، اور آپ کا ذکر خیر باقی لوگوں میں، بعد میں آنے والوں میں باقی رکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت سے، سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، وہ آپ کی اولاد میں سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور پھر آپ کے بعد جتنے نبی مبعوث ہوئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ بڑے شرف کی بات، یہ بڑے مقام و مرتبے والی بات ہے، لیکن یہ امتحانات کے بعد ہی، آزمائشوں کے بعد ہی جا کر یہ انعامات ملتے ہیں۔